وہ کون سا ایسا علم ہے جو ہمارے گھروں میں بھی محفوظ ہے، ہمارے گھروں کی سب سے اونچی جگہ کی زینت بنا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے؟ لا علمی، لا شعوری۔ اور اس شعور کو آج میرے اور آپ کے لیے اجاگر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں ہمارے بہت ہی زبردست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر آپ سے ان سے ملاقات آپ کی کرواتی رہتی ہوں، مفتی رانا ساجد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت شکریہ آنے کا، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا۔ رانا ساجد صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بہت پریشانیاں ہیں آج، ہم جتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں، جتنے ویل آرگنائز ہو گئے ہیں، مینٹین ہو گئے ہیں، نہ قرض سے نکل پا رہے ہیں، نہ تعلقات بہتر ہو پا رہے ہیں، نہ ہم ان جھمیلوں سے نکل پا رہے ہیں جو ہم نے اپنے ارد گرد بنائے ہی نہیں تھے۔ ہر شخص پریشان ہے۔ ایسے کون سے وظائف ہیں، ایسی کون سی قرآنی دعائیں ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم زندگی میں کر لیں تو ان مشکلات سے نکل آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آپ نے جو سوال کیا، بالکل یہ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج دیکھا جائے تو ہر بندہ، ہر دوسرا نہیں کہوں گا میں، ہر پہلا بندہ ان تمام مسائل کا شکار ہے۔ بے روزگاری کا شکار ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، معاشی مشکلات کا شکار ہے، گھر کے اندر پریشانیاں، گھر سے باہر جائیں تو آفس میں پریشانیاں، اگر کوئی کاروبار ہے تو کاروبار میں جائیں تو وہاں پریشانیاں، پریشانیوں کے اندر گویا کہ اس قدر الجھا ہوا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ ایک لمبی لسٹ ہے پوری۔ جی بالکل۔ اچھا، اب ان پریشانیوں سے نمٹا کیسے جائے، نکلے کیسے انسان؟ دیکھیے، اللہ رب العزت بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا، رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان کو پیدا کیا تو ضروریات زندگی بھی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے، کسب معاش ہے اور دیگر معاملات ہیں۔ تو اب اگر یہ مشکلات آ رہی ہیں تو ہمیں اس رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس رب سے پوچھنا ہے کہ باری تعالیٰ تو بتا، تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو رب بندے سے پہلا سوال کرے گا، اے بندے، پہلے تو مجھے یہ بتا، میں نے تجھے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، آیا تو وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اگر تو وہ کر رہا ہے تو پھر یہ تیرے جتنے سارے مسائل ہیں وہ میں حل کروں گا۔ لیکن اگر بندے کا جواب نفی میں ہو کہ نہیں باری تعالیٰ، جو ذمہ داری میرے اوپر تو نے لگائی وہ میں احسن طریقے سے نہیں کر پا رہا، تو ڈیفینیٹلی عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے یہ کہا جائے گا، سب سے پہلے تو اپنی ڈیوٹی تو پوری کر، بالکل، سب سے پہلے اپنا کام تو پورا کر۔ جو 5 وقت نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا رب نے، رب فرمائے گا وہ کر۔ قرآن مجید تجھے دیا گیا، اس قرآن کی تلاوت کر۔ اور جو حقوق لوگوں کے، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد جو فرض کیے گئے وہ پورے ادا کر، پھر دیکھ تیری زندگی خود بخود آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہر اسم کے اندر ایک الگ تاثیر رکھی ہے، اور اس میں جلالت تمام اسموں سے سب سے بڑا بھاری ہے۔ اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ۔ لفظ اللہ ایک ایسا اسم ہے کہ جب یہ بندہ اس کا ورد کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت کی رحمت اور رب ذوالجلال کی جو برکت ہے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال کی گویا کہ رحمت خاص میں وہ بندہ آ جاتا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، جو شخص لفظ یا اللہ کا صبح و شام ورد کرے، یا کم از کم ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ اس کلام کا، اس اسم کا ورد کرے، اللہ رب العزت اس کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ وہ رب جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، اس کے نام میں اتنا اثر ہے کہ اگر ہماری زبان اس سے تر ہو۔ اور یہ کوئی ایسا اسم نہیں ہے کہ بندے کو بہت محنت کرنی پڑے، اللہ، اور اس میں لفظ یا کا اضافہ کرتے ہیں، یا اللہ۔ یا اللہ ہر نماز کے بعد اگر 1000 مرتبہ پڑھا جائے، 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں رات تک 5000 مرتبہ ہو گئے، سجدے کے اندر جا کے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، رب ذوالجلال کی رحمت اس قدر تیزی کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہوگی، بندہ خود حیران و پریشان ہو جائے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے دروازے پر بھی تو جاتے ہیں، اور وقت پڑنے پر ہم کسی کے پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے ماتھے کو رب ذوالجلال کے حضور ٹکا دیں۔ اللہ رب العزت کو جس بندے نے اپنا سب کچھ مان لیا تو اسے لوگوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک۔